چند لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ان دنوں میں بیرون ملک مقیم تھا اور کالا شاہ کاکو میں موجود فیکٹریوں کی دیکھ بھال میرا دوست اور پارٹنر ٹونی کرتا تھا۔ ٹونی کا اصل نام طارق بادشاہ تھا، لیکن وہ ہمیشہ سوٹڈ بوٹڈ اور ہیٹ پہنتا، اس لیے ہم اسے ٹونی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ وہ بھی بہت خوش ہوتا، ٹونی کا نام اسے بے حد پسند تھا۔ تقریباً ہر دوسرے روز ہماری ویڈیو لنک پہ بات ہوتی تھی۔ ایک روز پتہ چلا کہ ٹونی کو سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ پھر دوسرے روز ٹونی کی کال آئی اور ٹونی نے کہا کہ بھائی میرا پتہ نہیں کہ کب مجھے سیکنڈ ہارٹ اٹیک ہو، تم پلیز ادھر آ کے مجھ سے ڈاکومنٹ سائن کروا لو تاکہ اس کی ناگہانی موت کی صورت میں مجھے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ میں نے اسے انفارم کیا کہ میں تقریباً 3 دن بعد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ایمرجنسی میں وہاں کا وائنڈ اپ کیا کام اور جہاز کی ٹکٹ بک کرا کے لاہور پہنچ گیا۔ ابھی میں ایئرپورٹ پہ ہی تھا کہ ٹونی کا فون آیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں، تم ٹیکسی والے کو وہ لوکیشن دے کے اسی لوکیشن پہ آ جاؤ۔ میں نے اوبر کی ٹیکسی ہائر کی اور اس کو لوکیشن دی کہ اس لوکیشن پہ مجھے ڈراپ کرنا۔ اوبر ٹیکسی والے نے وہ لوکیشن اپنے جی پی ایس میں فیڈ کی اور ہوائی اڈے سے چل دیا۔ لمبی اڑان اور سفر کی وجہ سے میں سخت تھکا ماندہ تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے مجھے یار جگا لینا، میں ذرا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں سیٹ پہ آرام سے سو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگا، لیکن مجھے اس وقت پتہ چلا جب ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر آپ کی ڈیسٹینیشن آ گئی ہے۔ ہمارے گاؤں سے پہلے گاؤں کا بہت بڑا قبرستان تھا اور یہ جو سڑک ہے یہ قبرستان کے بیچوں بیچ گزر کے ہمارے گاؤں میں جاتی تھی، لیکن سڑک کے دونوں طرف بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے اور ان پہ بلب بھی لگے ہوئے تھے، لہٰذا وہاں کافی رات کو بھی روشنی ہوتی تھی۔ کار رک چکی تھی اور میں نے باہر دیکھا کہ یہ کوئی جگہ ہے، یہ تو قبرستان کے عین بیچوں بیچ اس نے آ کے گاڑی روک دی ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی دوبارہ لوکیشن چیک کرو، شاید تم نے غلط ڈیسٹینیشن فیڈ کر دیا۔ اسے کہا نہیں سر آپ خود دیکھ لیں، یہی جگہ ہے۔ میں نے باہر دیکھا تو سڑک کے کنارے بنے بینچ پہ میرا دوست ٹونی بیٹھا ہوا مجھے بلا رہا تھا، او یار اتر آؤ، ڈرو مت، آ جاؤ میں ادھر بیٹھا ہوں۔ مجھے دل میں بڑا غصہ آیا کہ یہ کچھ جگہ ہے ملنے کی۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتا ہو کہ گاؤں میں پہنچنے سے پہلے میں اس کی بات سن لوں۔ گاؤں میں جاؤں گا لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور موقع نہیں ملے گا بات کرنے کا، یہاں سے ہم اکٹھے چلے جائیں گے گاؤں میں۔ میں نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے اوبر ڈرائیور سے کہا کہ وہ انتظار کرے کیونکہ ابھی ہم نے آگے اپنے گاؤں میں جانا ہے، تو میں اپنے دوست سے بات کر لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ میں ٹیکسی سے نکل کے ٹونی کے پاس آیا۔ وہ بینچ پہ بیٹھا ہوا بڑی پرسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جا کے ٹونی کے پاس بینچ پہ بیٹھا اور کہا یار یہ کچھ جگہ ہے ملنے کی، تم پاگل ہو؟ ٹونی نے کہا یار چھوڑو ان باتوں کو، وہ بریف کیس سے نکالو جو ڈاکومنٹ ہے جو میں نے سائن کرنے ہیں۔ بریف کیس میرے پاس ہی تھا، میں نے اسے کھولا اور ڈاکومنٹ نکال کے بریف کیس کے اوپر آ کے اسے کہا یہاں سائن کر دو۔ ٹونی نے سائن کرتے وقت ڈیٹ 3 دن پچھلی ڈال دی اس پہ۔ میں سمجھا کہ شاید اسے آج کی ڈیٹ کا پتہ نہیں، تو میں نے کہا بھائی یہ تو پچھلی 3 دن پچھلی ڈیٹ تم ڈال رہے ہو۔ اسے کہا بس تمہیں 10 چاہیے، مل گئے، ڈیٹ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا چلو اچھا آپ اٹھو گاؤں چلتے ہیں۔ اسے کہا نہیں تم جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، میں نے ابھی ادھر ہی ٹھہرنا ہے، تم سفر سے تھکے ماندے آئے ہو، گھر چل کے آرام کرو، میں بھی آ جاؤں گا۔ میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا بھائی ٹونی پھر تم آ جاؤ میں چلتا ہوں۔ میں نے اپنے وہ گاڑی میں بریف کیس رکھا، خود بیٹھا اور ہاتھ ہلا کے ٹونی کو خدا حافظ کہا۔ اس نے بھی مسکرا کے اپنا ہاتھ ہلایا اور
گاڑی چل دی۔ گاؤں میں پہنچا تو رات بہت ہو چکی تھی، تقریباً آدھے گاؤں والے سو چکے تھے۔ میں بھی گھر جا کے تکا ماندہ اندر جا کے لیٹ کے سو گیا۔ اب صبح جاگ کھلی تو دیکھا کہ صحن میں چاولوں کی دیگیں پک رہی ہیں، تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ تمہیں نہیں پتہ، آج سے 3 روز قبل ٹونی جو ہے وہ ایک حادثے میں وفات پا چکا ہے، آج اس کا کل ہے۔ میں فوراً اندر واپس آیا اور بریف کیس کھول کے وہ پیپر دیکھے جن پہ ٹونی نے سائن کیے تھے۔ اس پہ واقعی 3 دن پہلے کی اس نے ڈیٹ ڈالی تھی جس روز وہ زندہ تھا، اور میں آج تک اس مہمے کو حل نہیں کر سکا کہ کس طرح ٹونی نے اپنی موت کے تیسرے دن بعد بھی میرے پیپروں پہ دستخط کر کے مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ آج تک یہ بات میرے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے اور میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ بس اندر ہی اندر سے سوچتا رہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے والا واپس آ کے خود ایک ڈاکومنٹ سائن کر دے اور اپنے پارٹنر کو بہت بڑے نقصان سے بچا لے؟ کبھی لگ جہاں ختم، خدا حافظ۔